کہ سب سے پہلے انہوں نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہمارے اوپر بہت ہیں، اور ان تمام نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت دین اسلام کی، دین توحید کی ہے، جو تمام نبیوں کا دین ہے، اور ہر نبی نے آ کر کے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور لوگوں کو شرک سے ڈرایا۔ یہ ہر نبی کا دین تھا، دین توحید۔ توحید کے مقابل اور توحید کے اپوزٹ ہے شرک۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ کسی اور کو ملا لیا جائے، اور وہ عبادات جو اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہیں، ان عبادات کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ یہ توحید کے اپوزٹ ہے، توحید کی ضد ہے شرک۔ اللہ رب العالمین نے جا بجا ہمیں قرآن میں شرک سے منع کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے ہمیں منع کیا، اور شرک چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، اور ایسا بھی شرک ہوتا ہے جو خفی ہوتا ہے، جس کو ریاکاری کہا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے دین اسلام کے اندر منع کیا گیا، اور جو اسلام کا، دین کا، حدیث کا مطالعہ کرے گا، اسے معلوم ہوگا کہ دین کے اندر نہ صرف شرک سے منع کیا گیا، بلکہ وہ تمام راستے جو انسان کو شرک تک پہنچانے والے ہیں، ان تمام راستوں سے بھی دین اسلام کے اندر منع کر دیا گیا۔ وہ تمام راستے، وہ چور دروازے جن سے امت کے اندر، انسانیت کے اندر شرک پیدا ہو سکتا تھا، دین اسلام کے اندر ان تمام چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ جیسے کسی قبر کے پاس جا کر کے نماز پڑھنا، قبر کے پاس جا کر کے عبادت کرنا، یہ دین اسلام کے اندر منع کر دیا گیا ہے، بلکہ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث لعنت اللہ علیہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر، یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، قبروں کو مسجد بنا لیا۔ مسجد میں انسان نماز پڑھنے جاتا ہے، وہ قبروں پہ جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جہاں پر ان کے انبیاء اور اولیاء مدفون تھے، اس کو مسجد بنا لیا، جا کر کے وہاں عبادت کرنے لگے، نماز پڑھنے لگے۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ لعنت کس نے بھیجی ہے؟ اللہ رب العالمین نے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانی کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، لیکن پھر بھی آپ نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی جو لوگ نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیتے ہیں، قبروں پر جا کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، قبروں پر جا کر کے عبادات کرتے ہیں، اور وہ عبادات جو خالص اللہ کے لیے ہے، ان کو غیر اللہ کے لیے روا رکھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ اس حدیث سے بہت سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں، یعنی مسجد کے اندر کسی کو دفن نہیں کرنا چاہیے، مسجد کے اندر کسی کو دفن نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قبر پر مسجد نہیں بنانا چاہیے۔ قبر پر مسجد بنانے کا کئی معنی ہے۔ ایک معنی تو یہ کہ قبر پر مسجد کھڑی کر دینا، مسجد کی تعمیر کرنا۔ ایک معنی یہ ہے کہ قبر پر جا کر کے سجدے کرنا۔ ایک معنی یہ ہے کہ قبر کی طرف رک کر کے قبرستان میں جا کر کے نماز پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، جیسا کہ علماء نے بیان کیا۔ جب قبر پر جا کر کے اللہ کی عبادت کرنا ناجائز ہے، قبر پر جا کر کے اللہ کی عبادت کرنا ناجائز ہے، تو جو قبر کے اندر مدفون ہے اس کی عبادت کرنا کیسے جائز ہوگا؟ آپ خود سوچئے، جب قبر پر جا کر کے قبرستان میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، تو پھر ہم جو آدمی، نیک آدمی یا کوئی بھی ہو جو قبر کے اندر مدفون ہے، اس کی عبادت کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ کیسے اس سے مانگ سکتے ہیں؟ کیسے اس سے واسطہ لے سکتے ہیں؟ کیسے اس کو پکار سکتے ہیں؟ کیسے اس کی عبادت کر سکتے ہیں؟ جب قبر کے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی جا سکتی، قبرستان میں اللہ رب العالمین کے لیے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، جب اللہ رب العالمین کے لیے وہاں پر عبادت کرنا حرام اور منع ہے، تو پھر جو قبروں کے اندر مدفون ہیں یا اللہ کے علاوہ جو لوگ ہیں، ان کی عبادت وہاں پر کیسے کی جا سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے عبادت؟ جب یہ چیز حرام اور منع ہے شریعت کے اندر، تو غیر اللہ کی عبادت کرنا بدرجہ اولا منع ہے۔ ان سے مانگنا، ان کی عبادت کرنا، ان کے لیے نماز پڑھنا، ان سے دعا کرنا اور ان کا واسطہ لینا، یہ تمام کی ان کے لیے نظر ماننا، ان کے نام پر جانور ذبح کرنا، یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہیں۔ ایسی جگہ جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہو، ایسی جگہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ قبرستان میں جا کر کے، مزاروں پر جا کر کے، درگاہوں پر جا کر کے، ایسی جگہوں پر جا کر کے عبادت کرنا یہ شریعت کے اندر حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو جب یہ حرام اور ناجائز ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی نبی کی، کسی پیر اور کسی فقیر کی اور کسی شخص کی عبادت کرنا کیسے جائز ہوگا؟ اس کا پکارنا کیسے جائز ہوگا؟ یہ شریعت کے اندر حرام ہے، منع کر دیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ العالمین کی لعنت بھیجی گئی ہے۔ جو حدیث پڑھی گئی کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آج بہت ساری جماعتیں ہیں جن کے بانی کی جب وفات ہو گئی تو ان کو مسجد کے اندر دفن کیا گیا، جیسے تبلیغی جماعت ہے، تبلیغی جماعت کے بانی کی وفات ہوئی، ان کو مسجد کے اندر دفن کیا گیا۔ یہ حرام ایسا کرنا۔ حضرت جی، نام حضرت جی، جنہیں حضرت جی کہا جاتا ہے، ان کی قبر مسجد کے اندر بنائی گئی، ان کو قبر کے اندر دفن کیا گیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ ساری چیزیں کرنا حرام ہے شریعت کے اندر۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری توحید خالص اللہ رب العالمین کے لیے، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، اس میں کسی شرک اور ریاکاری کی آمیزش نہ ہو،
اگر یہ چیز ہوگی تو میرے بھائیوں انسان کتنا بھی عبادت کرے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، صرف اللہ کی بات کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صرف اللہ کی بات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ یہ سب حرام ہے شریعت کے اندر کہ مسجدوں کے اندر کسی کو دفن کرنا، اس کی قبر نکالی جائے گی۔ اگر پہلے سے موجود ہے مسجد اور وہاں کسی کو دفن کر دیا گیا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کی قبر وہاں سے کھودی جائے اور اسے قبرستان میں دفن کر دیا جائے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور اگر پہلے سے قبرستان ہے اور وہ قبر ہے وہاں پر مسجد بنا دی گئی ہے تو پھر اس مسجد کو ڈھا دیا جائے گا۔ وہ مسجد ایسی جگہ بنائی جائے گی جہاں پر کسی کی کوئی قبر نہ ہو، کوئی قبرستان نہ ہو، یہ شریعت کا حکم ہے۔ آج ہمارے معاشرے اپنے ملکوں میں جا کے دیکھیے بہت کم ایسی مسجدیں ملیں گی جہاں قبر نہ ہو، یا سامنے قبر ہے یا دائیں قبر ہے یا بائیں طرف قبر ہے یا اس کے احاطے میں قبر ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، کہا نہ نماز پڑھو ایسی مسجدوں کے اندر، حرام ہے شریعت کے اندر ایسی مسجدوں کے اندر جا کر کے نماز پڑھنا۔ آج ہمارے ملکوں کے اندر یہ چیز کثرت سے پائی جاتی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں توحید کی اہمیت کو سمجھیے، توحید کی حفاظت کیجیے۔ توحید سب سے عظیم دولت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اسلام کی پہچان ہے توحید، اگر توحید ہماری ختم ہو گئی یہ اسلام کلمہ پڑھ لینا ہمارے لیے نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم توحید کی حفاظت کریں اور شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ آج کا جو باب وہی باب ہے کہ جب کسی قبر کے پاس جا کر کے اللہ کی بات کرنا ناجائز ہے تو کسی نیک آدمی کی بات کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ العالمین ہم سب لوگوں کو شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔